بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بھارت میں 4 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا۔ ہر سفر پر میں نے ایک کتاب لکھی، تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے بھارت کی سرزمین پر پہلا قدم۔ میں نے جب بھارت کی زمین پر پہلی مرتبہ اپنا قدم رکھا تو اس وقت دوپہر ڈل رہی تھی۔ دل میں جتنی دعائیں مجھے یاد تھی میں نے ان سب کو دہرایا۔ مجھے ایک تو خوشی تھی کہ میں بھارت آیا ہوں، اور دوسرا خوف تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ دشمنی نے لوگوں کا آنا جانا کافی حد تک غیر محفوظ بنا دیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھارت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت سارے لوگوں نے بتائی تھی، اس لیے میرے دل میں خوف تو موجود تھا، لیکن یہ امید بھی تھی کہ اگر میں نے کوئی غیر قانونی کام نہ کیا تو کوئی مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ انہی سوچوں میں گم میں امیگریشن آفیسر کے سامنے چلا گیا۔ امیگریشن آفیسر نے میرے پاسپورٹ کو بہت غور سے دیکھا۔ میری اس وقت عمر 38 سال کے قریب تھی۔ پاسپورٹ دیکھنے کے بعد اس نے مجھے کئی سوال کیے، جس کا میں نے انہیں تسلی بخش جواب دیا۔ کچھ وقت کے بعد اس آفیسر کی تسلی ہوئی اور اس نے مجھے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں پر کئی ایسے لوگ موجود تھے جن کا تعلق فوجی اداروں سے لگتا تھا۔ میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو صاحب مجھے لینے آئے ہیں ان کو میں کیسے پہچانوں گا۔ عموماً ایسے موقع پر لوگ ایک بڑے کاغذ پر مہمان کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو صاحب مجھے لینے آئے تھے وہ جو کمپنی کے سینئر مینیجر تھے، وہ ایسا کرنے میں شاید اپنی حد تک سمجھتے ہوں گے، یہ میرا خیال ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں میری ایک تصویر بنائی ہوئی تھی جو انہوں نے میرے پاسپورٹ پر دیکھی تھی، اور کارڈ کا تکلف نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگا کہ یہ صاحب مجھے لینے آئے۔ میں نے قریب آ کر ان سے کہا کہ آپ کا نام شرما ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کا نام مشتاق جی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، خیریت دریافت کی، اور پھر چند ہی لمحوں میں ہم ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے، اور ان سے ملنے کے بعد میرا خوف کافی حد تک کم ہو گیا۔ اس وقت دہلی ایئرپورٹ بہت زیادہ وسیع نہیں تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے لاہور کا پرانا ایئرپورٹ ہو۔ میں شرما صاحب کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ ان کی گاڑی پارکنگ میں ہوگی، لیکن انہوں نے بتایا کہ گاڑی پارکنگ میں نہیں بلکہ قریب ہی ایک جگہ کھڑی ہے۔ ہم اس جگہ پر چلے گئے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہاں پر ایک گارڈ بھی کھڑا تھا اور نو پارکنگ کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ شرما صاحب نے یہاں گاڑی کیوں پارک کی ہے، لیکن جلدی میری حیرانی دور ہوگی جب شرما صاحب نے جیب سے چند روپے نکال کر گارڈ کو دیے، اور گارڈ نے جواب میں شکریہ کہا۔ بعد میں شرما صاحب نے مجھے بتایا کہ پارکنگ خاصی دور ہے، اس لیے ہم اکثر گاڑی یہاں ہی کھڑی کر لیتے ہیں اور گارڈ کو چند روپے دے دیتے ہیں، جس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہنے کو تو ہم 2 الگ ملک ہیں، ایک کا نام پاکستان دوسرے کا نام بھارت، لیکن ہمارے معاملات ایک جیسے ہی ہیں۔